سر ایک سوال یہ کرتے ہیں، نالج سیکر کے نام سے ان کا کمنٹ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز یوٹیوب ریکمنڈیشن سے مجھے ملی، بہت زیادہ اچھا لگا۔ ڈاکٹر اسرار کو بھی سنتا ہوں، غامدی صاحب کو بھی سنتا ہوں، اسرار احمد صاحب کو بھی سنتا ہوں، لیکن بہت سے مطلب یہ سوال ایسا ہے کہ میرے ذہن میں کسی نے اس کو کلیئر نہیں کیا۔ آپ اس بارے میں یہ بیان کر دیں کہ جب اللہ نے سب کچھ قرآن میں بیان کر دیا اور وہی جیسے ہی آئی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور اس کے علاوہ اور کچھ نازل نہیں ہوا، تو یہ نماز کیسے سیٹ ہو گئی، زکوٰۃ کا ریٹ کیسے سیٹ ہو گیا؟ تو یہ سب تو قرآن کے اندر نہیں لکھا ہوا۔ آپ یہ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ صرف سنت ہی ایک طریقہ بچا جس سے ہمیں سب کچھ ملا۔ تو آپ اس بارے میں ہمیں کوئی ویڈیو بتا دیں، ویڈیو لنک بھیج دیں یا کوئی اس کا جواب۔ دیکھیں، اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ میں بہت جلد، پہلے تو اپنے سننے والوں سے میں ذکر کر دوں کہ میں ڈیٹیلڈ اس کے اوپر کلام کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا کہ سنت کی ہمارے دین کے اندر اہمیت کیا ہے، اور یہ جو سنت ہمارے پاس آ رہی ہے بذریعہ روایت، جسے ہم کہتے ہیں کہ سند میں نے فلاں سے سنا، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ سنت اتنی ہی اہم ہے ہمارے دین کے اندر جتنا قرآن مجید ہے۔ جس چیز کو یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی شرح کے طور پر، قرآن پاک پر عمل کرنے کی پوسیبلٹی کے طور پر ان کو لوگوں کے اندر اس کا بیان کرنا ناگزیر تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا اہتمام بھی اس انداز کے اندر کیا ہے کہ اس بات پر کبھی کسی کا اختلاف ہوا بھی نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ دیکھ لیں کہ ہم 2.5% ایک زکوٰۃ دیتے ہیں، اس پہ کس کا اختلاف آپ کو ملتا ہے؟ کون سا فرقہ اس پہ جو اختلاف کرتا ہے؟ اگر تو یہ بات فقط ہمیں خبر واحد کی سند کے طور پر آئی ہوتی تو اس میں بھی اختلافات ہو رہے ہوتے۔ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے اہم سمجھا کہ یہ چیز میرے دین میں ہونی چاہیے ورنہ اس کے بغیر قرآن پر عمل کرنا پاسبل نہیں ہے، وہ بذریعہ سنت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہتمام کر کے اس کو امت کے اندر، حفاظت کے اندر ڈالا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ باقی ڈیٹیلڈ اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ وضاحت آپ کو میں آئندہ بھی کروں گا، اور جو میرے سننے والے ہیں ان کو بھی بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب میں بہت سی حدیثوں کے اوپر کلام کر رہا ہوتا ہوں، کئی دفعہ میں نے اس نقطے کو بھی سمجھایا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا محفوظ ہونا میری امت کے لیے ضروری ہے، اس کو ایک رسم کے طور پر اپنی امت میں ایسا جاری کر دیتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس عمل پر ہر ایک شخص فرد واحد گواہ کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ قرون اول سے وہی گواہیاں آگے چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے محتاج ہی نہیں ہوتے ہیں کسی اور چیز پر دلیل قائم کرنے کے لیے کہ ہمیں کوئی روایت ملے یا ہمیں کوئی 250 سال بعد کی روایت ملی تو وہ کام جاری ہوا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس چیز کی حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگزیر سمجھی اپنی سنت کے لیے، اس کو بالکل محفوظ کر کے گئے ہیں۔ باقی اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے بھی آتی چلی جائے گی۔ یہ سب مسئلے اسی میں سے ہیں، یہ زکوٰۃ کے جو نماز کے آپ نے پوچھا۔ سر اگلا کمنٹ یہ ہے، اسکیپٹک ایگنوسٹک پاک پنجابی، یہ بھائی صاحب کا مطلب آئی ڈی نیم ہے۔ تو وہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم بہت انجوائے کرتے ہیں آپ کی ویڈیوز کو، یو آر ون آف دا فیو ریشنل مفتیز۔ اور سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، گاڈ نے اس کو، حدیث کو، نبی پاک اسلام کی سینگز کو اور ٹیچنگز کو پریزرو کیوں نہیں کیا پرفیکٹلی؟ اور ایسا ڈیبیٹ کیوں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، اور لوگ آپس میں اس پہ اجماع کیوں نہیں کر لیتے کہ یہ صحیح؟ سر یہ اب میں اس میں تفصیل میں جاؤں گا تو گھنٹے گزر جائیں گے۔ آسان الفاظ میں سمجھے گا، ہر وہ روایت جس پہ یہ اختلاف ہوتا ہے نا، یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، اس طرح کی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس چیز کا اپنے اصل میں ہمارے دین سے تعلق ہی نہیں بنتا۔ یہ میری قیمتی بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے ایسی جتنی روایات ہوتی ہیں کہ اگر کسی عالم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں بھی کیا، اس کے دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جس نے ایکسیپٹ کیا اس کے بھی دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان سب کی اصل پیچھے موجود ہوتی ہے، یہ نہ بھی ہوں گی تو اس اصل سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جتنی بھی مختلف صورت کی روایات ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا اس کی حیثیت ایک الگ ہوتی ہے، اور یہ ایک ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، یہ ایک حقیقت ہے، اور دنیا میں کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے، ماضی میں اٹھا کے پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، ہزاروں سال پہلے بھی کوئی بڑی شخصیت گزری گئی ہے، اس کے احوال، اس کے بارے میں تاریخ، اس کی زندگی گزارنے کے طریقے سے تاریخ بنتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے بعد بھی نبی علیہ السلام کے احوال، کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے آگے بتایا، اپنے بچوں کو بتایا، میں گیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، ایسا ایسا ہوا تھا، یہ چیز بعد میں آتی رہی۔ لیکن جتنا اہتمام اس چیز کا کیا گیا کہ ان باتوں کو جو بعد میں کلیکٹ کی گئی تھیں لوگوں کے ذریعے، اس کی چھان پڑک کی جائے، اتنا دنیا میں کسی مورخ نے کسی مورخ کے بارے میں نہیں کی۔ آپ دکھا دیں کہ اس کی سند کو چیک کرنا، اس کے متنوں کو چیک کرنا، اور اس کی ہر چیز کو دیکھ داکھ کے اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنا، اور پھر بھی اصل جو قرآن مجید ہے اس کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ جتنے معاملات اس دین نے، اس علماء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کروائے ہیں، یہ تو شان اور فخر ہے اس امت کا۔ سر اگلا کمنٹ شفیق احمد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا سب مسالک کے علماء ایک جگہ جمع ہو کر متفقہ فقہ دے سکتے ہیں، جس میں ایک دائرہ ہو جو اس ریڈ لائن کراس کرے
اس کو سمجھایا جائے اور جو نہ مانے اس کا سدباب کیا ایک فقہ سے متعلق میں نے پہلے بھی کئی لیکچرز بھی دیے ہیں اور میں لوگوں کو اکثر بیان کرتا ہوں کہ ایک فقہ بالکل ہونی چاہیے، آج کے دور کا یہ تقاضا ہے۔ دیکھیے گا ماضی کے دور اور آج کے دور کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ ماضی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ظاہر علماء کا اجتہاد جب ہوتا ہے اس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اختلاف رائے بھی سامنے آتی۔ ماضی کے دور میں فرق یہ ہوا کرتا تھا کہ پاکستان کے علماء کیا کہہ رہے ہیں، یہاں سے وہ دوسرے ملک والے کسی عالم کو یا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کیا موقف چل رہا ہے، وہاں کیا موقف چل رہا ہے۔ ظاہر کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے زیادہ نہیں تھے۔ دیکھیے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہایت بہت بڑے بڑے کارنامے، ایک کارنامہ یہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے انہوں نے جب مختلف ممالک کے اندر دیکھا، شام میں دیکھا، عراق میں دیکھا کہ یہاں کے علماء کے بہت سے مسئلے میں الگ نقطہ نظر ہے، شام والے علماء کے الگ نقطہ نظر ہے، مدینہ کے علماء کے نقطہ نظر میں کچھ اختلاف ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلے ان تمام ممالک کے علماء کو لے کر ایک کمیٹی بنائی، جمع کیا، اور آپ نے کہا کہ اختلاف جن بعض مسائل کے اندر اختلاف رائے کیوں ہیں، جب آپ نے ان علماء کے دلائل سنے، ان علماء کے دلائل سنے، ان علماء کے دلائل سنے، آخری نتیجہ عمر بن عبدالعزیز نے یہ نکالا اور انہوں نے کہا کہ تمام علماء جو اجتہاد کر رہے ہیں اللہ نے اس امت میں حسن ڈالا ہے، یہ اتنا پیاری دلیل بنا رہا ہے، وہ اتنی پیاری، میں کس کو صحیح بولوں کس کو غلط بولوں۔ پھر سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز نے جہاں تک اسلامی مملکت تھی ہر ایک جگہ پر یہ اعلان کروایا اور باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا جس ملک کے اندر جن علماء کے اجتہاد کو فالو کیا جا رہا ہے پورا ملک انہی کو فالو کرتا چلا جائے، شام والے انہی علماء کو فالو کریں تاکہ ایک نظم بھی رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر بھائی اور دو بھائی ہیں، ایک بھائی کہہ رہا ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، دوسرا بھائی کہہ رہا ہے 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، شوہر کہہ رہا ہے میں نے 3 طلاقیں دی ہیں تو مجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، بیوی کہہ رہی ہے نہیں یہ تو 1 طلاق ہوئی ہے میں تیرے لیے حلال ہوں، ایک نظم ہی برباد ہو جاتا ہے۔ تو ماضی کے دور میں ایک نظم کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر ملک والے ایک نظم کے اندر چلیں، ان کے جو علماء کے اجتہادات ہیں انہیں کو فالو کریں۔ لیکن اب دور تبدیل ہوتا چلا گیا ہے، اب کمیونیکیشن کے ذرائع بہت زیادہ آ گئے ہیں، اب ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کا عالم کیا اجتہاد کر رہا ہے تو مصر کا بیٹھا عالم کیا اجتہاد کر رہا ہے، مکہ کا عالم کیا اجتہاد کر رہا ہے، مدینہ کا عالم کیا اجتہاد کر رہا ہے، کویت کا عالم کیا اجتہاد کر رہا ہے۔ تو اب چونکہ ذرائع اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ہر انسان کی طبیعت الگ ہوتی ہے۔ دیکھو میرے نزدیک میں 2 موقف سنوں گا، مجھے یہ موقف زیادہ اچھا لگے گا قرآن سنت کے مطابق، لیکن یہ ممکن ہے کہ آپ انہی 2 موقفات کو سنیں آپ کو یہ زیادہ اچھا لگے، تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ گناہگار دونوں نہیں ہیں، جو مجھے بات قرآن سنت کے مطابق لگے گی میں اس کو ترجیح دوں گا، آپ کو جو لگے گی آپ اس کو ترجیح دیں گے، لیکن اس سے ایک نظم خراب ہو جاتا ہے، ایک یونٹی نظر نہیں آتی ہے، تتر بتر ایک بکھیرا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو نظم میں لانے کے لیے، ایک عملی نظم میں لانے کے لیے آج کے دور میں ناگزیر ہے کہ ایک فقہ بنائی جائے، چاہے اس کو آپ 5ویں فقہ بول دیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں ایک تو یہ مشہور ہے کہ فقہ 4 ہے، فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ایسا نہیں ہے، فقہ بہت ہے، سفیان ثوری کی فقہ، ابن حزم کی فقہ دنیا میں شروع سے فالو بھی ہوتی رہی ہے، لیکن اب ایک فقہ ایسی اگر مرتب کی جائے کہ ان تمام مجتہدین نے جو جو اجتہادات کیے ہیں ان میں سے دا بیسٹ ان کو چن لیا جائے اور ان سے مرتب جو سب سے بہترین اقوال لگ رہے ہوں قرآن سنت کے مطابق آج کے حالات کے حساب سے ان پر مشتمل ایک ابواب کی ترتیب دے دیے جائے، بہت سہولت ہے۔ پھر اس کو قانونی لحاظ سے ہم اگر ایک قانون بھی بنائیں کہ اس ملک کے اندر باشندے اسی کو فالو کریں گے تو ایک نظم بنانے کے لیے نہایت مفید ہے، اور یہ چیز میں بہت عرصے سے لوگوں کو بیان کر رہا ہوں کہ ایک فقہ وہ بالکل ہونی چاہیے، لیکن کیسے ہو؟ ہمارے یہاں کو جو گورنمنٹ ہے اس کو تو بالکل ان معاملات سے تو لینا دینا ہے ہی نہیں ہے، لیکن میں خواب ضرور سوچ سکتا ہوں، وہ خواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حکمران یہاں پر دیں جن کی یہ سوچ بنے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف بڑے بڑے علماء کی کمیٹی بنانی ہوتی ہے۔ اب بڑے علماء کی کمیٹی بنائے، پھر حنفی سے، شافعی سے، دیوبندی، وہابی، بریلوی، جتنے علماء ہیں ان سب کو بٹھا دیں، کمیٹی بنائیں، ہر ایک مسئلے کے اوپر آپس کی ڈسکشن کے بعد وہ چنیں کہ کون سا قول ایسا جو دلیل اور استدلال میں سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ جب یہ الگ الگ کرتے چلے جائیں، ان کو ترتیب دیتے چلے، فقہ بن جاتی ہے، سب کام ہونے کو ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں بدقسمتی سے کیے نہیں جاتے ہیں۔ آپ کے سوال کا جواب طویل ہو گیا ہے لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوا۔ یہ اسلم شیخ سوال کرتے ہیں کہ مولانا مہربانی کر کے بتائیں قصر نماز کب، کیسے اور کتنے کلومیٹر پر ہوگی دلیل کے ساتھ؟ جزاک اللہ۔ دیکھیں قصر نماز کب ہوگی کب نہیں ہوگی، اس میں جو روایات آپ دیکھیں گے نا صحابہ کرام سے آئی ہیں وہ بہت آئی ہیں، اتنے کلومیٹر پہ، اتنے کلومیٹر پہ، 60 کلومیٹر پہ، 50 کلومیٹر پہ، 90 کلومیٹر پہ، 92 کلومیٹر پہ، صحابہ کرام کے اتنے زیادہ اقوال آتے ہیں کہ اس کے اندر ایک کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ سب سے بہترین بات اس کے اندر وہ جو اوائل دور کے مجتہدین کہہ کے گئے تھے، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں یا امام مالک دیگر، وہ فرماتے تھے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو تم میں سے مسافر ہو جائے اس پر کوئی حرج نہیں، کہ وہ اللہ نے فرمایا جو مسافر ہو جائے۔ اس لفظ کا کامل اطلاق آپ دیکھ لیں کہاں ہوتا ہے۔ میں کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ میں اگر صبح اپنے گھر سے نکلوں اور کراچی کے کسی کونے سے ہو کر آؤں تو شام ہو جائے تو میں صبح کا چلوں گا، شام کو گھر واپس آؤں گا، لیکن پوری دنیا میں کوئی بھی اطلاق نہیں کرے گا کہ کامران جو ہے وہ مسافر ہو گیا تھا
یا میں بھی گھر پہ نہیں بولتا کہ یار میں سفر پہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے اپنے گھر سے اگر نیو کراچی جانا ہو نا تو میں یہ نہیں بول کے جاتا بھائی میں سفر پہ جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہر وہ سفر کے جس پر مسافر کا اطلاق کیا جائے گا بس وہ ہے جو قرآن میں حکم داخل ہے۔ بہت پیاری یہی بات ہے، یہی فیصلہ کن بات ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اچھا اب آپ غور کریں، جیسے مثال طور پر میں نے اپنے گھر سے جانا ہو روڑی، سکھر روڑی کراچی سے، تو ظاہر ہے اب دیکھیں کہ میری گھر کی ساری سچویشن چینج ہو جائے گی، مجھے جانے کے لیے ایک بیگ لینا پڑے گا، اس میں ضروریات کا سامان ڈالنا پڑے گا، کپڑے ڈالنے پڑیں گے چیز، اور میں گھر پہ بتا اچھا میں جا رہا ہوں، لمبا سفر ہے۔ تو یہ وہ حالت ہے جس میں ہر بندہ دیکھ کے بولے گا ہاں یہ سفر پہ جا رہا ہے۔ تو ہر وہ سفر جس پر سفر کا کامل اطلاق ہوتا ہے آپ اس میں قصر کی نماز پڑھیں، لیکن وہ جو روزمرہ کے ہمارے سفر ہے، ہمارے جو آنا جانا ہوتا ہے شہر کے اندر جس پر سفر کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ قرآن کی آیت میں داخل نہیں ہوتا، سب سے بہترین استدلال یہ۔ اچھا، صادق حسین صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلک میں اسلام ہے یا اسلام میں مسلک ہے؟ کیا لوگوں نے یہ کیا بنا لی؟ سر مسلک میں اسلام ہے، اسلام میں مسلک ہے، داڑھی میں اسلام ہے یا اسلام میں داڑھی ہے، یہ ڈائلاگ آج کل بہت چلتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ ماحول ایک اجتماعی حیثیت کے اندر تھوڑا سا خراب ہوا ہے، ایسے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اسلام سے زیادہ مسلک کی ویلیو ہے، تو لوگ ایسے سوالات تو کریں گے۔ ایک شخص ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں مسلم ہوں، میں مسلمان ہوں الحمدللہ، ہم دل میں اطمینان ہی نہیں آتا جب تک ہم پوچھنا لے اچھا تو مسلمان ہے، یہ بتا فرقہ کون سا ہے تیرا، تو بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، تو ہے کون؟ جب تک ہمیں پتہ نہ چل جائے یہ بندہ ہے کس فرقے سے، ہمیں دل میں تسلی، اس کے مسلمان کہنے پہ ہمیں تسلی نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ہم لوگوں نے بالکل ایسا بنا لیا ہے، اپنا ایک انداز، اپنا بیہیویئر ایسا ہم نے کر لیا ہے کہ ہم مسلک کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر مسلک کو اتنا زیادہ ترجیح دینا ہم شروع ہو گئے ہیں کہ اس مسلک سے مخالف کوئی شخص ہوگا، وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہوگا، ہم کلمے کو بھی ویلیو نہیں دیتے۔ یعنی ایک مسلک والے کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نہیں ویلیو دیتے، ہم کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں حقیقت یہی ہے کہ ہم نے مسلک کو اسلام سے زیادہ ویلیو دے دی ہے۔ یہی وجہ تھی اللہ تعالیٰ نے جو فرقہ واریت سے منع کیا، ہر نبیوں کو منع کیا، قرآن کی آیت ہے ہر نبی اپنے دور میں اپنی امت کو کہتے تھے فرقہ نہیں بنانا، اس لیے کہ فرقہ ایسی نحوست ہے کہ یہ نحوست آپ کے اتحاد کو توڑ دے گی، یونٹی کو توڑ دے گی، سب کچھ پارا پارا کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہمارے یہاں فرقوں کی آپس کی تبلیغ اور ان لوگوں کا آپس کا مزاج بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ایک طرف مسلمان ہو، دوسری طرف مثال تو بت پرست ہوں، بالکل وہی مزاج ہے۔ یعنی وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سامنے ہم کہیں گے مندر ہے اور یہ مسجد ہے، مسجد والا مندر جانے کو بالکل ایک منحوس سمجھ رہا ہوگا۔ یہی مزاج ہمارے یہاں فرقہ واریت کا ہو گیا کہ ایک گلی کے اندر دو مسجدیں ہیں، ایک کے اوپر کسی اور فرقے کا نام لکھا ہے، دوسری مسجد پہ کسی اور فرقے کا نام لکھا ہے، یہ اس مسجد میں جانا ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے مندر میں چلا گیا، نہ وہاں نماز ہوگی، مسجد درار کا اس کو حکم ہے۔ یہ سب بلائیں آنی ہی تھیں کیونکہ اللہ رب العزت منع فرماتے رہے کہ فرقے نہیں بنائیے، ہم نے بنا لی۔ یہ فرقے اس دن ختم ہوں گے کہ جب ہم اپنے شہر میں گھومتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ فلاں مسجد کے اوپر لکھا ہے یہ فلاں مسلک کی مسجد، یہ فلاں فرقے کی مسجد، یہ فلاں فرقے کی مسجد، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان المساجد للہ، مسجدیں تو اللہ کی ہیں۔ تو جس وقت ہمیں مساجد میں صرف اللہ کی مسجد نظر آ رہا ہوگا نا تو شاید پھر ہمارا ماحول تبدیل ہوگا۔ اس لیے ایسے سوالات بالکل بنتے ہیں کہ مسلک میں ہی اسلام ہے تو ایسا ہی ہے، لوگوں کے ماحول ایسا بنا دیا لوگوں نے۔ اگلا سوال ہے محمد عمیر صاحب سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ کا بیان سن کر، آپ کے بیانات سن کر دل کو سکون ملتا ہے، بس آپ سے ایک گزارش ہے، آپ کبھی کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کو کوٹ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ حنفی ہیں، اور اگر آپ حنفی ہیں تو پھر وہ تو فرقہ واریت وہی فرقہ ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہمارے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کا خطاب کیسے ملا، کس نے دیا؟ محمد عمیر صاحب بہت شکریہ آپ نے جو سوال کیا۔ دیکھیے گا میں اکثر لوگوں کو بیان کرتا ہوں، یہ میرا ایک ڈائلاگ ہے، سن لیجیے، محقق کا کوئی فرقہ نہ ہوتا نہ ہو سکتا ہے، جس کا فرقہ محقق نہیں ہے۔ دیکھیں جب آپ تحقیق کرنے جاتے ہیں نا تو تحقیق کے لیے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بالکل خالی و ذہن ہو کر کے آپ تحقیق کی ابتدا کرتے ہیں، اور جب آپ خالی و ذہن ہو کے تحقیق کی ابتدا کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی فرقہ و تعلق ہی نہیں ہوتا اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پہلے سے ہی آپ کسی ایک چیز کو چن لیتے ہیں پھر آپ منصفانہ طور پر تحقیق کر ہی نہیں سکتے، اس لیے یاد رکھیے گا محقق کا کبھی کوئی فرقہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ کا ریفرنس اکثر دیتے ہیں، دیکھیے گا میں تمام مجتہدین کا ریفرنس لازمی دیتا ہوں، کبھی امام ابو حنیفہ کا، کبھی امام مالک کا، کبھی امام شافعی کا، کبھی امام احمد بن حنبل کا، کبھی سفیان ثوری کا، کبھی دیگر علماء کا، اس لیے کہ لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی ہے۔ دیکھیے گا اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی تھی بخاری کی، مسلم کی، تو اللہ نے ہی انہی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی تھی۔ کیوں ڈالی تھی؟ اس لیے کہ مجتہدین یہ وہ ہیں جو خاص طور پر یہ جو مجتہدین ہمارے یہاں چار ہیں، اس کے علاوہ دیگر بھی، یہ سارے کے سارے مجتہدین حدیث کے متن کو حل کرنے کے ایکسپرٹس گزرے ہیں۔ امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی، مالک، حنبل، سفیان ثوری، امام اوزاعی، جتنے اوائل دور کے مجتہدین ہیں، متن کو حل کرنے کی ایکسپرٹیز تھی ان کے پاس۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کوئی بھی فقہ پڑھیں تو بہت سی صحیح حدیثوں کو امام شافعی رد کر رہے ہوتے ہیں، صحیح حدیثوں کو امام اعظم رد کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل کے دور میں فتنہ پتہ ہے کیا، لوگ کہتے ہیں یار یہ لوگوں نے تو صحیح حدیثوں کو قبول نہیں کیا ہوا، فقہ حنفی بھی غلط، شافعی بھی غلط، امام مالک بھی بد مذہب، فلاں بھی۔ تو ان لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو مجتہد ہے وہ ایکسپرٹس تھے حدیث کے متن کو سولو کرنے کے،
لہٰذا آپ ان علماء نے جن حدیثوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا اس کے پیچھے کیا ریزن تھی, وہ کیا اعتراض کرتے تھے, اس کو پڑھے بغیر آپ میں ایکسپرٹیز آ ہی نہیں سکتی ہیں کہ آپ حدیثوں کی راہ میں جائیں اور حدیثوں کو حل کریں. لیکن ہاں ان چاروں علماء کے طریقے الگ تھے. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کی متن کو سولو کرنے کے قواعد اصول الگ تھے, امام شافعی کے الگ تھے, احمد بن حنبل کے الگ تھے, امام مالک کے الگ تھے. انہی اس اختلاف کی وجہ سے یہ فقہ میں تھوڑا سا فرق آنے لگ گیا تھا. اور جس کو اصول امام ابو حنیفہ کے پسند آتے تھے وہ اپنے ساتھ حنفی لکھتا ہے. حنفی اس لیے نہیں ہوتا, اپنے ساتھ یاد رکھیے گا کہ جو امام ابو حنیفہ نے مسئلے بیان کیے ہیں 100% انہی کو ماننا فقہ حنفی ہے. دنیا میں ایک بھی عالم ایسا نہیں ملے گا کہ جو امام ابو حنیفہ کے نکالے ہوئے مسائل کے اوپر عمل کرتا ہے, ایک بھی نہیں ملے گا. حنفی شافعی جو علماء اپنے ساتھ رسماً لکھتے آئے ہیں شروع سے, یہ مقصد ہوتا تھا جس کو اصول استدلال امام ابو حنیفہ کا پسند ہوتا تھا وہ اپنے ساتھ حنفی لکھتا تھا. ان کا اصول استدلال حدیث کے متن کو حل کرنا, قرآن سے استدلال کرنے کا طریقہ سبحان اللہ اعلیٰ تھا. لہٰذا اس لیے یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا ہوا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم سب سے پہلے فقہ حنبلی کے علماء نے کہا تھا. اور اس وجہ سے امام ابو حنیفہ بہت شدت دیا کرتے تھے اپنے دور میں. حدیث کے متن کو چیک کرنے کے لوگوں میں صلاحیت کم ہو گئی ہے. سند بھی چیک کرو, متن بھی چیک کرو, قرآن کے خلاف نہ ہو, سنت متواترہ کے خلاف نہ ہو, تعامل رسول مبارک علیہ السلام کے خلاف نہ ہو. تو اس بنیاد پر امام ابو حنیفہ پہ کئی لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یار یہ شخص جو ہے صحیح حدیثوں کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن جس وقت بعد میں علماء پہ یہ ریئلائز ہوا تھا کہ امام ابو حنیفہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, اگر ہم نے متن کو چیک نہیں کیا اس پہ تو بڑی گڑبڑیں آ رہی ہیں, تو پھر فقہ حنبلی کے علماء میں سے بہت بڑا طبقہ تھا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے امام ابو حنیفہ واقعی امام اعظم ہے. تو ایک لقب ہے, اس کا لغوی مطلب مراد نہیں ہے کہ دنیا میں ان سے بڑا کوئی امام ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ایک لقب تھا, جس طرح قائد اعظم ہم ایک لقب دیتے ہیں, امام اعظم بڑے امام تھے. جزاک اللہ.